الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد خالق الخلق ومدبر الأمر ومنزل القطر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بجے محمد و آل محمد. ہمارا جو موضوع اس چند سلسلہ مجالس میں مقرر ہوا ہے وہ ہے یہ کہ عید کن افراد کے لیے ہے، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی اور ہم نے یہ بیان کیا کہ حقیقی اور اصل میں ہی عید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں جو اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں ان سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ وہ اللہ کی رحمت اور برکت کا حقدار بن سکے. اور اسی حوالے سے ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر کوئی شخص سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کر لے. اگر رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا جو کمال ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے دور کر لے. اور اس کے لیے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں یہ بیان فرمایا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس مہینے میں انسان کے گناہ کو محو کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے. اور اسی حوالے سے وہ حدیث اگرچہ میں نے اسے پورا نہیں پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، اللہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. اعمال انسان کا کم ہوتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں زیادہ لکھا جاتا ہے. وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا، بیان کیا تھا کہ مٹانا الگ ہے، معاف کرنا الگ ہے. اور بہرحال انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ خدا تو وہ ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو بدل کے اسے نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ انسان کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے. یعنی یہ ایک طرح سے اشارہ ہے کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور رمضان میں اصل میں جنہوں نے برکات کو حاصل کیا گویا کہ انہی کے لیے اصل میں ایک طرح سے وہ اصل عید ہے جس کو منا کے انسان خوش ہو سکتا ہے اس عنوان سے کہ اس نے اس برکت کو حاصل کیا. وَهُوَ شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ. انابہ، توبہ اور مغفرہ یہ تقریباً قریب معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، انابت کا مہینہ ہے، یعنی اپنے گناہوں پر پشیمانی کا مہینہ ہے. یعنی انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرے کہ میں آئندہ ان گناہوں کو انجام نہیں دوں گا.
اور تیسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کو طلب کرے تو خدا تعالیٰ یقیناً اس مہینے میں انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہوا شہر العتق من النار، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے آزاد کراتا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ آپ مسلسل دیکھیں گے کہ بہت ساری دعائیں جو رمضان کے مہینے کے حوالے سے بیان کی گئی، اس میں اکثر میں اس دعا کو خصوصی طور پر کیا گیا۔ یعنی ہم دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، کہ اے خدا مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے علاوہ دعائے مجیر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رمضان کے مہینے کی ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے دور کر لے۔ گویا کہ یہ قریب قریب وہی دعا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں کی معافی کروا لے، اپنی گناہوں کی معافی اپنی کروا لے، تو وہ خود بخود آتش جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے وہی دعا کہلائے گی قریب قریب، لیکن کیونکہ دونوں کا تذکرہ موجود ہے کہ انسان دونوں کو طلب کرے، ایک جانب یہ طلب کرے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور دوسری جانب یہ طلب کرے کہ انسان کو خدا تعالیٰ آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ والفوز بالجنہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان جنت کی طرف فوز کرتا ہے، یعنی انسان جنت کی طرف، جنت کو پا لیتا ہے، جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو وضاحت کر دی گئی امام کی حدیث میں، اس میں یہ فرمایا الا، لیکن خبردار، آمادہ ہو جاؤ، خبردار، فاجتنبوا فیہ کل حرام۔ یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں، یہ برکات موجود تو ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے حوالے سے فرمایا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، اس مہینے کے اندر ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خالی یہ رحمتیں برکتیں ایسے ہی نہیں مل رہی ہیں، گویا کہ ایک طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرام سے بچنا ہے یہ انسان کو اس رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنا دے گا، اور جب رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنا دیے گا تو اس صورت میں جب اسے رحمت اور برکات مل جائے گی تو حقیقی عید اسی کے لیے ہوگی۔ وَأَكْثَرُ فِيهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ وَصَلُوا فِيهِ عَوَائِجُكُمْ، اور اس مہینے میں اپنی دعاؤں کو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ وَاشْتَغَلُوا فِيهِ بِذِكْرِ رَبِّكُمْ، اور اپنے آپ کو اس مہینے میں ذکر خدا میں مشغول رکھے۔ اب یہ دیکھیں ایک طرح سے وہ رمضان المبارک کے وہ وظائف آ رہے ہیں جو انسان کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزارنا کیسے، اور اگر انسان نے اس مہینے کو اس طریقے سے نہیں گزارا ہے تو گویا کہ اس نے اس مہینے کو صحیح سے حاصل نہیں کیا، اس کی رحمتوں کو حاصل نہیں کیا۔ گویا پہلے بیان کیا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، پھر کہا کہ تلاوت قرآن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرو، اپنی دعاؤں کو طلب کرو، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اس میں دعا طلب کرو، اور اس مہینے میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ دیکھیں ہم انسان رمضان کا مہینہ اکثر جب روزہ رکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اپنے روزے کو گزارے کیسے، اور روزہ گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یا دوستوں میں بیٹھ کر گپیاں مارتے ہیں، یا یہ کہ ٹی وی کھول کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ روزہ ہے، کہیں روزہ لگے نا، روزے کا وقت گزر جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا کے اندر قلوب کی طمانینت ہے، جو دلوں کا سکون ہے وہ ذکر خدا کے اندر ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طریقے سے ٹائم پاس کر لو گے اور تمہارے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا تو دل کو تمہارے اس طریقے سے سکون حاصل نہیں ہوگا، بلکہ سکون حاصل ہوگا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں، یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واشتغلوا فیہ بذکر ربکم، کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرو۔ گویا کہ رمضان المبارک جس نے اس طریقے سے گزارا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کیا، حقیقت میں وہی رحمتوں کو پانے والا ہے۔ ولا یکونن شہر رمضان عندکم کغیرہ من الشہور، اور یہ خیال رہے ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح ہو جائے، یعنی جیسے انسان دوسرے مہینوں کو گزارتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی ویسے گزر جائے۔ کبھی خدا کی طرف متوجہ ہوا
اور کبھی خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ حُرْمَةٌ، اس لیے کہ رمضان مہینے کی ایک اللہ کے نزدیک حرمت ہے، اور یہ حرمت ظاہر ہے کہ آخر تک باقی رہتی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے شروع کا رمضان اچھا گزر گیا، بس گزر گیا، اور آخر کے رمضان پہ اس کی توجہ نہیں ہے، تو گویا وہ رمضان کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مکمل رمضان کا مہینہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کی ایک اہمیت ہے، ایک حرمت ہے۔ وَفَضْلًا عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُورِ، اور یہ مہینہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمْضَانَ يَوْمَ صَوْمِكُمْ كَيَوْمَ فَطَرِكُمْ، ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ تمہارا اس طریقے سے ہو جائے جس میں روزہ رکھتے ہو وہ، اور جس میں روزہ نہیں رکھتا ہے، افطار کرتا ہے یعنی کھانا کھاتا ہے، یہ دونوں برابر نہ ہو جائیں، اس کی طرح نہ ہو جائے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ایسا نہ دن گزر جائے کہ جو غیر رمضان کا دن گزرتا ہے، رمضان کے علاوہ جو انسان کا دن گزرتا ہے ویسا دن نہ گزرنے پائے۔ جبکہ آخری ایام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ اس حوالے سے ہٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دنوں کی طرح رمضان کا دن بلکہ بعض اوقات اس سے بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوتا ہے تو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ناراضگی بھی جتائی جا رہی ہوتی ہے، اپنے وظائف پر بھی پوری طرح سے عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ گویا کہ الٹا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں برا اور بدتر ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر رمضان، تمہارا جو دن ہے روزے کا دن، وہ افطار والے دن یعنی جس میں روزہ انسان نہیں رکھتا اس کے برابر نہ ہو، اس کے جیسا نہ ہو۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا دن اور جس دن روزہ نہ رکھے وہ دونوں برابر نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ایک چیز جو بیان کی وہ یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت طلب کریں، اور دوسری چیز جو خود بخود اس کے ضمن میں آ گئی وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا طلب کریں کہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جن کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے جو رمضان کے مہینے میں انسان کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی اگر اس نے یہ بھی حاصل نہ کیا تو گویا پھر ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں سے شمار ہو جائے کہ جن کے بارے میں یہ جبرائیل فرما کر گئے تھے کہ وہ بدبخت ہے، ملعون ہے، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا، اور اللہ کے رسول جیسی شخصیت اس کے حوالے سے اس دعا کے بعد آمین کہہ رہے ہیں۔ یقینی طور پر وہ دعا اللہ کے نزدیک مستجاب ہے جب اللہ کے رسول نے اس حوالے سے آمین کہہ دیا۔ تو خصوصی طور پر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو دور کرنا ہے، اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے اپنے سے۔ لیکن دوسری جانب وہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی جس میں سے صرف ایک حصہ پڑھا تھا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کے گناہ ان کی معافی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی رات بھی ان کی طرف نگاہ مغفرت نہیں کرتا، اور ان میں سے ایک تھا مدمن الخمر، یعنی وہ شخص کہ جس نے جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو، اس کی مغفرت نہیں کرتا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ چھوٹا اسٹیج، یعنی وہ اسٹیج جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ رمضان المبارک میں انسان اپنی مغفرت کروائے اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کرائے، جب وہ اس کو حاصل نہیں کر پایا تو دیگر رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کی کیسے حاصل کرے گا؟ اور اگر واقعتاً وہ محروم رہ گیا تو پھر یقینی طور پر عید حقیقی معنوں میں اس کے لیے نہیں ہے، اس عنوان سے کہ اس نے رمضان کی برکات کو اس طریقے سے حاصل نہ کیا جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر ایک اور روایت جو من لا یحذر الفقیم ہے کتاب الصوم میں نقل کی گئی ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ روزہ فرض ہونے کا سبب کیا ہے، کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی سے میں آپ کے اس دوسری جو ہے وہ صفت کی طرف جاؤں گا، اس دوسرے گناہ کی طرف جاؤں گا جس کی وجہ سے انسان کے گناہ اس سے دور نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر مغفرت نہیں کرتا۔ فرما رہے ہیں کہ حشام بن حقام انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روزے کا سبب دریافت کیا کہ روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے
تاکہ امیر و فقیر دونوں برابر ہو جائیں، امیر اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں، کیونکہ امیر نے کبھی بھوک کا مزہ ہی نہ چکھا ہے، امیر نے بھوک کا مزہ نہیں چکھا، تاکہ فقیروں پر جب یہ بھوک کا مزہ چکھے گا تو کیا ہوگا، تاکہ فقیروں پر ترس کھائے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ایک اس کی وجہ یہ ہے، ایک سبب یہ ہے، دیکھیں مختلف روایات ہیں سبب کے حوالے سے، تو ایک سبب جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ امیر غریب کا احساس کریں اور دونوں ایک لحاظ سے، اس لحاظ سے دونوں برابر ہو جائیں کہ دونوں اس مہینے میں ایک طرح سے بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اس بہانے امیر جو ہے وہ غریب کا احساس کرے گا اور وہ فقیروں پر ترس کھائے اور مہربانی کرے۔ پھر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر شخص کو جس چیز کی خواہش ہو اس کا اصول اس کے بس میں ہے، امیر شخص ہے جس چیز کی خواہش ہوئی وہ خرید سکتا ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی مخلوق باہم مساوی ہو جائے، وہ اس طرح کہ امیر بھی بھوک کا مزہ چکھ لے، اور جب امیر بھوک کا مزہ چکھے تاکہ کمزوروں کے لیے، جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے اس کا دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائے۔ جب وہ نرم ہو جائے گا تو وہ بھوکوں پر رحم کرے اور اپنے جو دوسرے افراد ہیں جو واقعتاً جس حوالے سے کسی بھی حوالے سے پریشانی میں ہیں ان کی ایک طرح سے مدد کرے۔ تو یہاں پر ایک وظیفہ جو روزہ رکھنے کا یہ بیان کیا گیا، روزہ رکھنے کا جو سبب بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ ایک طرح سے اگر امیر ہے تو اس کے دل میں غریبوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سبب ہے۔ اگر انسان نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، کسی شخص نے روزہ رکھا، لیکن اس کے اندر یہ چیز یعنی غریبوں کے بارے میں وہ درد، وہ احساس اس کے دل میں نہیں آیا، گویا اس کے پاس سے وہ جو روزے کا سبب تھا وہ فوت کر گیا، اس نے اس روزے کے سبب کو حاصل نہیں کیا، اور جب روزے کے سبب کو حاصل نہیں کیا تو پھر رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو اس مہینے میں انسان کو چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس نے ابھی تک احساس نہیں کیا، اور خصوصاً اب یہ دیکھیے کہ یہ احساس آہستہ آہستہ کم ہوتے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جب شروع میں انسان روزے رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا اسے تھوڑا سا مشقت کا سبب بنتا ہے، اسے زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور جب زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو پھر بھی غریبوں کے حوالے سے تھوڑا خیال کر لیتا ہے کہ رمضان کی ابتدا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر دیتا ہے، سب کر دیتا ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو کیونکہ اب روزہ رکھنے کا ایک طرح سے عادی ہو چکا ہوتا ہے، اب اسے اس کی بھوک اور پیاس اس طریقے سے تنگ نہیں کر رہی ہوتی جس طریقے سے شروع میں کر رہی ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ان لوگوں کا احساس بھلا دیتا ہے۔ تو یہ آخری ایام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا وہ احساس جو غریبوں کے حوالے سے ہونا چاہیے روزے کے حوالے سے، کہ انسان کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ظاہر ہے اسے ان غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ احساس ختم ہو جائے۔ تو ان آخری ایام میں اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس مہینے میں گویا دوسروں کا احساس دلایا جا رہا ہے، دوسروں کے بارے میں، کہ انسان دوسروں کے بارے میں احساس کرے، لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان، کتنا بدقسمت ہے کہ جو دوسروں کا خیال تو نہ رکھے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہ رکھے۔ اور وہ جو حدیث آئی تھی جس میں بیان کیا تھا کہ شب قدر کی رات خدا ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، ان لوگوں کی طرف نظر مغفرت نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو ایک اس میں سے تھا مدمن الخمر اور دوسرا تھا العاق لوالدیہ، یعنی جو اپنے ماں باپ کی طرف سے عاق ہو جائے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، جس کے ماں باپ اسے تسلیم نہ کریں اور اسے اپنے پاس سے مثلا دور کر دیں، گویا کہ اس سے ناراض ہوں۔ آپ سوچئے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شب قدر کی شب بھی، ایسی بابرکت شب بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر مغفرت نہیں کر رہا۔ اور اگر واقعتاً انسان کے اندر یہ اس حوالے سے ایک بیماری ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اگر اس کے اندر موجود ہے تو اپنے اندر سے دور کر دے، تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کر سکے، حقیقی معنوں میں عید کا حقدار، عیدی کا حقدار بن جائے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عیدی ملنے والی ہے عید کے دن،
اس لیے کہ عید کے دن کے حوالے سے آگے میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں گویا رمضان المبارک کا حساب و کتاب ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں اس نے کیا کیا حاصل کیا، اس اعتبار سے اس کو اتنی عیدی ملے گی، اور اس شخص نے مثلا کیا کیا کھویا، اس اعتبار سے اس کو یہ نقصان پہنچے گا، اس کو یہ جزا ملے گی جو اس نے برے کام انجام دیے۔ تو گویا کہ عید کا دن وہ دن ہے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ عید کے دن میں واقعتاً حقیقی طور پر خدا تعالیٰ سے عیدی کو وصول کرے، حقیقی طور پہ اس رمضان کی مہینے کی برکتوں کو حاصل کرے، تو اگر اس کے اندر یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو دور کرے۔ ابھی ایام موجود ہیں، ابھی ایام باقی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، آخری دن وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جتنے پورے ماہ رمضان میں آزاد کیے گئے، آخر شب میں، آخر دن میں اتنے افراد کو آتش جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ تو ابھی وقت ضائع نہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں ان کی جو ناراضگی ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ماں باپ کی ناراضگی یعنی کس قدر اس حوالے سے شریعت نے اسے اہمیت دی ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے، اور علماء ان واقعات کو نقل کرتے ہیں کہ اگر انسان کے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، ایک شخص تھا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ جنگ کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے ہیں، مجھے جہاد کا اتنا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے جاؤں۔ اب یہ اپنے الفاظ میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے بھی گویا اس کی اس یعنی خواہش کو مزید بڑھایا کہ جہاد، ہاں واقعتاً جہاد کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اگر کوئی جوان جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ وہاں پر شہید ہو جائے تو اس نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی، اس لیے کہ شہادت ہمیشہ کی زندگی لے کر آتی ہے، اور گویا اس نے ان درجات کو حاصل کر لیا جو شہداء کے درجات ہیں، تو اس نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی۔ اور اگر جہاد میں جا کر دوبارہ زندہ واپس آ گیا، غازی بن کر آ گیا، تو خدا تعالیٰ اس طریقے سے اس کے گناہوں کو دور کر دیا کرتا ہے، جیسے کہ یوم ولدت امہ، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے کس طریقے سے گناہوں سے دور ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے خدا تعالیٰ اسے گناہوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جہاد کے حوالے سے خدا تعالیٰ رسول خدا اس طریقے سے اس کے دل کی خواہش کو مزید بڑھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ جہاد کا کتنا رتبہ ہے۔ اور یہ نوجوان پھر سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جہاد کا مجھے بہت شوق ہے، لیکن میرے جو ماں باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رکوں، ان کی خدمت کروں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اگر تم جان جاؤ، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی خدا تعالیٰ اس کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، ماں باپ سے ایک دن کا روز و انس، یعنی ایک دن کی محبت، ایک دن کا انس، ان کے ساتھ ایک دن محبت سے رہنا، ان کے خیال رکھنا، وہ 1 سال جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی ہمارا نوجوان باہر کے حوالے سے کس قدر یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں میں، لیکن وہ اپنے گھر کے حوالے سے کس قدر یعنی وہ اپنی توجہ گھر سے ہٹا کر بیٹھا ہے، اپنے ماں باپ سے ہٹا کر بیٹھا ہے، اور کس قدر ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس جہاد سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رکو اور ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان سے پیش آؤ۔ اور واقعتاً یعنی اگر انسان اس دنیا میں ماں باپ کو ناراض کر دے، ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، کہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کس سے خدا راضی ہے، اگر انسان فیصلہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے آیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، آیا وہ جنت کا حقدار ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھے کہ آیا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو خدا تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ماں باپ کے حوالے سے بہت زیادہ ملتا ہے روایت کے اندر، اور خود اس روایت کے اندر بہت واضح انداز میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے تو خدا تعالیٰ شب قدر جیسی رات بھی اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فضل بن یحییٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ فضل بن یحییٰ
جو ایک طرح سے بادشاہ ہے، اور ہوا یہ کہ اس کے جسم کے اوپر برس کا نشان آ گیا، برس کا نشان۔ جب برس کا نشان آ گیا تو وہ حمام دن کے وقت نہیں جایا کرتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے جسم کے اوپر برس کا نشان ہے، اور پریشان ہو گیا کہ کس طریقے سے اس کا علاج کرائے۔ اب یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب کو یہ بات بتا دے کہ مثلا اس کے جسم پر یہ بیماری آ گئی ہے، برس کا نشان آ گیا۔ تو اس نے اپنے تمام جو اطباء تھے اور تمام جو وزیر تھے، وزراء تھے، ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ بتاؤ مجھے سب سے بہترین طبیب کون ہے اس وقت؟ کہا شیراز کے اندر ایک طبیب رہتا ہے جس کا نام ہے جاسلیک، بہت مشہور طبیب ہے۔ کہا کہ اچھا اگر وہ بہترین طبیب ہے تو اس کو بلاؤ۔ اچھا جب اس کو بلایا گیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے اس جاسلیک سے کہا، اب طبیب سے کہا جو شیراز سے آیا تھا، کہ میرے پاؤں میں درد ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مثلا یہ بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، کہا میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، طبیب نے کہا تو پھر ایک کام کرو کہ دودھ اور ترش چیزوں سے، یعنی جو ترش ہوتی ہیں، کھٹی ہوتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور یہ دوائی، اس نے کچھ دوائی بنا کے دی جس میں شہد وغیرہ کا بھی استعمال کیا، انڈوں وغیرہ کا استعمال کیا، اور کہا کہ اس کا استعمال کرو، اس دوائیوں کا۔ فضل کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا ڈاکٹر دوبارہ مجھے دیکھنے کے لیے۔ جب دوبارہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے میرا منہ کھلوایا۔ جب منہ کھلوایا تو ایک مرتبہ میرے گلے کی طرف دیکھا، اور گلے کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ اے ڈاکٹر کیا وجہ ہے؟ اب بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بادشاہ سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ اے طبیب کیا وجہ ہے، تم میرا علاج کیوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے میری دوا تو استعمال کی، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا کہا تھا آپ نے اس سے پرہیز نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے آثار موجود ہیں آپ کے کارورے پر۔ جو گلا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ڈاکٹر پہچان جاتا ہے جو کہا کہ آپ نے اس چیز کا جو پرہیز کرنے کا کہا تھا وہ نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ میں ایسا علاج تو کر نہیں سکتا ہوں کہ آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو میرے کہنے پر۔ جب بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ بہترین طبیب ہے، تو اس نے کہا کہ اے طبیب اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اس کا علاج نہیں کرانا، اصل میں میرے جو ہے وہ جسم پر یہ برس کا نشان نمودار ہوئے، اور میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اس نشان کا علاج کر۔ جب طبیب نے یہ سنا تو کہا کہ اچھا یہ تو عام سی بات ہے، میں اس طرح کے علاج کرتا رہا ہوں، برس کے نشان ختم ہوتے رہے، ایسی دوائیاں میرے پاس موجود ہیں، کئی قسم کے طریقوں سے علاج کرتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر علاج شروع کرو، اور پھر طبیب نے اسے مختلف قسم کی دوائیاں دی جو اس حوالے سے اہم تھی اور جس کا وہ استعمال کرتا رہا تھا، اور مجرب تھی یعنی استعمال شدہ تھی، جس کو معلوم تھا کہ یہ دوائیاں اثر کرتی ہیں اور اس نشان کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد طبیب بھی مایوس ہو گیا اور بادشاہ بھی مایوس ہو گیا، اس لیے کہ وہ نشان نہیں گیا، یہاں تک کہ اس نے جو مختلف طریقے آتے تھے جس کے ذریعے یہ نشان چلا جاتا تھا، ہر طریقہ استعمال کر لیا، لیکن نشان نہیں گیا۔ تو ایک مرتبہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس طبیب سے کہہ دیا، ایک طرح سے شکوہ کیا کہ تمہاری دوائیاں کھانے کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ اب تک یہ نشان نہیں گیا۔ اس وقت اس طبیب نے کہا کہ ہاں تم ایسا کرو کہ اپنے والد کے پاس جاؤ، بادشاہ سے کہا والد کے پاس جاؤ، یحییٰ کے پاس، اور والد سے جا کر اپنی ناراضگی کو دور کرواؤ، لیکن تمہارا والد شاید ناراض ہے تم سے، اس کے بعد تم دوا کو استعمال کرو تو یقینی طور پر تمہیں صحت مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا، اپنے والد کے پاس گیا، ان کی کچھ ناراضگیاں تھیں ان کو دور کیا، اور دور کرنے کے بعد جب میں نے اس دوا کا استعمال کیا تو انہی دواؤں سے جو پہلے ایک دوائیاں کھا چکا تھا، انہی دواؤں سے مجھے صحت حاصل ہو گئی۔ تو میں نے اس طبیب کو بلا کر اور پوچھا کہ اے طبیب آخر تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا؟ کہا کہ میں اتنے سالوں سے یہ طبابت کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اصل میں یہ دوائیں اس کا علاج کر دیتی ہیں، لیکن کبھی کوئی بندہ انسان سے ناراض ہو تو اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں۔
اچھا میں نے جب یہ دیکھا تو تیرے دربار میں جب بیٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو شخص بھی مانگنے کے لیے آتا تھا تو اسے دے دیا کرتا تھا، نامراد نہیں لوٹاتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا تیرے والد کے رویے سے کہ تیرا والد تجھ سے ناراض ہے. کہ جیسے ہی مجھے ایسا لگا تو میں نے تجھ سے کہا کہ اب جاؤ اور جا کر اپنے والد کو مناؤ، اس لیے کہ جب تک بندہ ناراض ہو تو اس طریقے سے علاج ممکن نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کتنی ایسی بیماریوں میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں ہر قسم کا علاج کروا چکا ہوں لیکن وہ بیماریاں اس سے دور ہی نہیں ہو رہی، جبکہ دوسرے لوگ اسی علاج سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ان کی وہ بیماریاں بھی دور ہو رہی ہوتی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بندگان خدا میں سے کوئی ناراض ہے، اور خصوصاً اگر والدین ناراض ہو. خود اللہ کے رسول ایک نوجوان کے پاس پہنچے، اور جب نوجوان کے پاس پہنچے تو وہ حالت سختی میں تھا، اس کی جان نکل رہی تھی، جان کنی کے عالم میں تھا. اللہ کے رسول اس کے پاس موجود ہے، آپ سوچئے، یعنی رحمت للعالمین موجود ہیں، اور اس نوجوان کے پاس موجود ہونے کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے نوجوان بتا تیرا کیا عالم ہے. کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس دو ہولناک شخص میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے میری حالت بری ہو رہی ہے. اس کی جان نہیں نکل رہی تھی اس کے جسم سے. اللہ کے رسول نے کہا کیا اس کی ماں موجود ہے؟ کہا کہ ہاں اس کی ماں موجود ہے. کہا اس کو بلاؤ. جوان کی ماں کو بلایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا تم اس نوجوان سے ناراض ہو؟ ماں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بات تو یہ ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے معاف کر دیتی ہوں. جیسے ہی اس ماں نے اپنے بیٹے نوجوان کو معاف کیا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ شخص بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا نوجوان. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا اور کہا اے نوجوان اب بتا اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ اب وہ دو جو شخص پہلے خوفناک شخص تھے وہ چلے گئے ہیں، ان کی جگہ دو مہربان شخص آ گئے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئے. کوئی اگر واقعتاً دیکھے تو انسان یعنی اس حوالے سے کس قدر دنیاوی اعتبار سے بھی پریشانی میں مبتلا ہے اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اخروی لحاظ سے بھی کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. لیکن واقعتاً آج کل کے زمانے میں ہمارا حال دیکھیے. الکلام یجر الکلام ایک کتاب ہے جس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ واقعتاً ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ایک زنجان میں کچھ ایک عالم دین رہتے تھے، زائدان یا زنجان میں غالباً، اور کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عالم یہ میرا جو بھائی ہے وہ میری ماں کے خرچے اٹھانے میں میری مدد نہیں کرتا، جو ان کا نان و نفقہ ہے، ان کا کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ میں اکیلا اٹھاتا ہوں، میرا بھائی میری مدد نہیں کرتا کہ ان کا نان و نفقہ اٹھاؤں، ان کا خرچہ اٹھاؤں، جبکہ اس کی بھی ماں ہے. جب عالم دین نے یہ سنا تو ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ماں کا خرچہ اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد کرے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا اور جا کر میں نے اس کے بھائی کے پاس جا کر کہا کہ اے شخص کہ تو اپنی ماں کے لیے خرچہ نہیں دیتا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی مدد کر، کم از کم اس کا آدھا خرچہ دے، کچھ خرچہ دے تاکہ تیرے بھائی کی بھی مدد ہوئے اور تیری ماں کا خرچہ اٹھا سکے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں میں خرچہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوں. تو اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب یہاں پر قحط پڑا تھا تو میرے ماں اور میری باپ دونوں زندہ تھے، ماں باپ دونوں زندہ تھے. جب دونوں زندہ تھے اور دونوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک باپ کو رکھے گا، ایک ماں کو رکھے گا. اب آپ جملے سنیے اس اولاد کے، اس بیٹے کے. کہنے لگا کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال جلدی ہو گیا اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے. آپ سوچئے یعنی ہم اس زمانے میں کہاں پر جا رہے ہیں کہ اولاد یہ کہہ رہا ہے کہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا باپ جلدی مر گیا تاکہ مجھے اس کا خرچہ نہیں اٹھانا پڑا، میری ماں اب تک زندہ ہے اس لیے اس کو خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تو، یعنی تمہاری ماں زندہ ہے تو کیا ماں کا حق نہیں بنتا کہ تمہارے پر تم اس کو دو؟ کیا تم نے مال کی طرح ماں باپ کو بانٹ لیا تھا کہ اب تقسیم ہو گیا بس اب اس کی ذمہ داری ہو گئی اور اب تمہاری ذمہ داری ہوگی؟ تو واقعتاً ہمارا حال آہستہ آہستہ اس طرف جاتے جا رہا ہے. یعنی ماں باپ کے حوالے سے ہم کتنے
یعنی ان کی جو حقوق ہے اس کو کس طریقے سے انسان اس کی طرف سے غافل ہے اور کس طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہا، جبکہ ماں باپ کے حوالے سے کس قدر اہم ہے۔ ایک تو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ اللہ کا رسول موجود ہے، لیکن ماں کو کہہ رہا ہے کہ اے ماں اپنے اس جوان کو معاف کر دے۔ اور ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پہ خصوصی طور پر ماں کو یاد کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب کربلا کے میدان میں جب وہ بیٹے کہ جنہیں مائیں خود تیار کر کے بھیجا کرتی تھیں کہ جاؤ اور حسین پہ قربان ہو جاؤ، جب یہ جاتے تھے تو وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسی بڑے دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، جناب اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مقابل سے جنگ کرنے کے لیے گئے اور ایک بہت بڑا پہلوان علی اکبر کے سامنے آیا، ایک مرتبہ میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے ام لیلا علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ میرا مولا حسین موجود ہے، خود امام موجود ہے، امام کے موجود ہوتے ہوئے کہا جا رہا ہے ماں دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے۔ اور وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو خود سجا سجا کر بھیجا، اس لیے وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا کہ جب علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے تھے اور آ کر ایک مرتبہ اجازت لینا چاہی تھی اور جانتے تھے کہ زینب علی اکبر کو اجازت نہیں دے گی، ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں اے پھوپھی اماں ذرا اتنا بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا ماں فاطمہ زہرا کا تھا؟ اور ادھر ماں کا نام سنا زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے اے علی اکبر یہ کوئی سوال ہے؟ ارے میری ماں اس قدر جنت کی عورتوں کی سردار اور میں ان کی کنیز۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ کہا، ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ اے پھوپھی جان پھر ذرا یہ بتائیے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ مولا حسین کے بارے میں کہ آپ نے اپنے بیٹے پر مولا حسین کو یعنی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان نہ کیا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ادھر علی اکبر نے یہ پوچھا اور ادھر زینب نے اجازت دی۔ اے علی اکبر اگر کسی اور طریقے سے اجازت مانگتے تو میں کبھی اجازت نہ دیکھتی، لیکن کیا کروں کہ تم نے ایسے طریقے سے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ علی اکبر جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ اور عجیب بات ہے کہ علی اکبر کو اجازت تو مل گئی، لیکن تاریخ میں محمد بن مسلم لکھتا ہے ارے جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے بار بار خیمے کے اندر تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق کئی بار خیمے کا پردہ اٹھا، ارے کئی بار خیمے کا پردہ جھکا۔ ارے علی اکبر جب بھی باہر نکلنا چاہتے تھے شاید کوئی بی ارے علی اکبر کو روک لیتی تھی، اے علی اکبر اپنا آخری دیدار تو کراتے چلے جاؤ، شاید ایک چھوٹی بہن دامن تھام لیتی ہو۔ ارے علی اکبر ارے تم چلے جاؤ گے، ہم اپنے نانا کو کیسے دیکھیں گے، ہم اپنے نانا کو کیسے یاد کریں گے؟ ارے ہر کوئی علی اکبر کو روک رہا تھا، اور علی اکبر تھے بھی ایسے۔ آپ کو معلوم ہے نا جب یہ قافلہ چلا اور قافلہ جب کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا اور ایک گاؤں سے گزرا، ارے وہاں کچھ عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جب علی اکبر کے چہرے پر نگاہ پڑی ایک مرتبہ کہنے لگی کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ارے ام لیلا نے جب یہ سنا ایک مرتبہ پکار کر کہا ارے اس کی ماں سے تیری کیا دشمنی ہے؟ اور وہ کہتی ہے ارے ہم نے اس جوان کا جب چہرہ دیکھا ارے ہم سے برداشت نہ ہوا، ارے اس کی ماں نے کیسے برداشت۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما، بار الہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ جو مومنین دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، بار الہ اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام کی خاطر خدمات کو انجام دیا، آپ تمام کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور ان تمام افراد کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کہ جنہوں نے اس محفل کے حوالے سے کسی بھی قسم کی خدمات کو انجام دیا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔